السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلیاً اما بعد، محترم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی چیز بتلانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ وہ کام کریں گے جو حدیث کے اندر ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت آپ کو حاصل ہوگی۔ سبحان اللہ! دیکھ لیجئے، یہ خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم ایسا اور ایسا کرو گے تو اللہ کی محبت تمہیں حاصل ہوگی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت بھی تمہیں مل جائے گی۔ اور یہ کوئی بہت بڑے بڑے اعمال نہیں ہے، صرف 3 عملوں کا تذکرہ ہے اس حدیث کے اندر۔ اور وہ حدیث کون سی ہے؟ صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 1409 1409 کے اندر یہ حدیث منقول ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ان احببتم ان یحبکم اللہ تعالیٰ ورسولہ، کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت تمہیں مل جائے۔ جی ہاں، سن لیجئے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرنے لگ جائے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت بھی آپ کو مل جائے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 کام کر لیا کرو۔ نمبر 1، فَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، کہ جب تمہارے پاس امانتیں رکھ دی جائے تو تم امانتوں کو ادا کر دیا کرو۔ امانت میں خیانت نہیں کرنی ہے۔ امانتوں کو لوٹانے سے، امانتوں کو ادا کر دینے سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ محبت کرتا، کتنی عظیم چیز ہے امانتوں کو لوٹا دینا۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ، جب تم بات کرو تو سچ بولو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ سبحان اللہ! سچ بولنا اللہ کو بہت پسند ہے اور جھوٹ سے اللہ کو بہت نفرت ہے۔ سچ بولنے سے اللہ کی محبت ملتی ہے اور سچ بولنے سے ایک انسان کو جنت بھی ملتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی محبت تمہیں ملے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت تمہیں مل جائے تو تم جب بھی بات کرو تو سچ بولو۔ نمبر 3، سن لیجئے ذرا غور سے، آخری بات، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَحْسِنُوا جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكُمْ، اور جو تمہارا پڑوسی ہے اس پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سبحان اللہ! پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کو آپ معمولی نہ سمجھیں۔ پڑوسیوں کے ساتھ جو بدسلوکی سے پیش آتے ہیں، جو لوگ پڑوسیوں کو ستاتے ہیں، ایسے لوگوں کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث کے اندر ہے، سن لیجئے، جتنے بھی نیک اعمال ہیں سب برباد پڑوسی کو ستانے کی وجہ سے۔ تو جو انسان پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا، پڑوسیوں کے ساتھ محبت سے رہے گا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے انسان کو اللہ کی محبت حاصل ہوگی اور ایسے انسان سے اللہ محبت کرے گا۔ تو ہے نا میرے دوستو، بہت ہی آسان عمل، آپ یہ 3 آسان عمل کیجئے اور اللہ کی محبت کو پا لیجئے۔